بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور آپ کے جو مبارک صفات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر امن اور سکون اور محبت کی فضا لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. جو خوبیاں، جو صفات اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، وہ ہماری زندگیوں میں اگر آئیں تو اس سے کیا ہے، ہمارے آپس کے اندر ایک سکون پیدا ہوگا، محبت کی فضا پیدا ہوگی، امن قائم ہوگا. انہی خوبیوں کا، انہی صفات کا تذکرہ چل رہا ہے. ایک بہت بڑی صفت ہے، خوبی ہے، عہد کی پابندی، وعدے کا پورا کرنا، جس کو آسان الفاظ میں کہیں زبان کا پکا ہونا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی. آپ اپنی زبان کے بڑے پکے تھے. جو بات آپ فرماتے یا کوئی بات کہتا تو اس کا پاس رکھتے، اس کا لحاظ فرماتے تھے. اور فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس آدمی کے ایمان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے جس میں امانت داری نہ ہو، اور اس آدمی کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس کے پاس عہد کا لحاظ نہ ہو، وعدے کا لحاظ نہ ہو. ایک واقعہ ہے سیرت کی کتابوں میں. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں. ان کا لقب ہے صاحب السر. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. بہت سی راز کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد یمان رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کر کے آ رہے تھے، اور ہمارا یہ مقصد تھا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائیں اور آپ کے ساتھ رہیں، آپ کے ساتھ زندگی گزاریں. راستے میں ابو جہل سے ہماری ملاقات ہوئی، اور یہ وہ وقت تھا کہ ابو جہل اپنا لشکر لے کر مسلمانوں کے خلاف مقابلے کے لیے آ رہا تھا. ابو جہل نے دیکھا کہ حذیفہ اور یمان باپ بیٹے دونوں جا رہے ہیں، انہیں پکڑ لیا. پوچھا بھی کہاں جا رہے ہو؟ تو باپ بیٹے دونوں نے کہا کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں. تو ابو جہل نے کہا ایسا لگتا ہے کہ تم وہاں جا کر ان کے ساتھ شامل ہو کر ہمارے ساتھ مقابلہ کرو گے، ایسا لگ رہا ہے، اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. دونوں کو پکڑ لیا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں، اصل میں ہم تو ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. ہمارا مقصد ان کے ساتھ شامل ہو کر لڑائی لڑنا نہیں ہے. تو ابو جہل نے کہا کہ چلو اقرار کرو، وعدہ کرو میرے ساتھ. ابو جہل وعدہ لے رہا ہے ایک مسلمان صحابی سے، باپ بیٹے سے، کہ وہاں جا کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر تم جو ہے نا مقابلہ نہیں کرو گے. اور یہ دونوں وعدہ کر لیے، اور وعدہ کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہو رہے. بدر جو ہے نا اسلام کا سب سے بڑا معرکہ ہے،
جس کو قرآن پاک نے کہا یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا وہ معرکہ تھا، اور اس میں جو شامل ہوئے جتنے 313 صحابہ، ان کے فضائل ہیں اور ان کا مقام یہ بیان کیا گیا کہ حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افعلوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو چاہے یہ لوگ کر لیں میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اتنا بڑا مقام بدر میں، بدر والوں کا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہم اس مبارک غزوے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور راستے میں ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ہمیں ابو جہل نے پکڑ لیا، اور اس نے تو ہمیں، اگر ہم اس کے ساتھ وہ وعدہ نہیں کرتے تو پھر ہمیں وہ مار دیتا۔ ہم اپنی جان بچانے کے لیے ہم نے بس زبانی وعدہ کر لیا ہے، اب آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اس غزوے میں شامل ہو جائیں۔ سوچے کتنی بڑی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ ان واقعات سے ہمارے لیے ایک اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ یہ چیز کتنی اہم ہے، ہم جس کو بہت ہی مطلب ایک ہماری آپس کی زندگیوں میں اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ابو جہل سے وعدہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکین کا مقابلہ نہیں کرو گے، تم اپنی زبان پر ثابت قدم رہو۔ تم نے زبان دی ہے، اس زبان پر تم باقی رہنا۔ سوچیں کیا اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو کتنی تعویلیں کرتا، یا کوئی سامنے والا کیا کیا تعویلیں کر کے اپنے ساتھ، نہیں بھئی یہ تو غزوہ ہے، یہ تو جہاد ہے، یہ تو وہ تو مشرکین ہیں، وہ تو دشمن ہیں، وہ تو انہوں نے جان پہ کھڑے ہو کر انہوں نے وعدہ لیا ہے، لہٰذا سب یہ چیزیں بیکار ہیں، تم شامل نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عمل کے ذریعے سے امت کو یہ سکھانا چاہ رہے ہیں، ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے، اللہ راضی ہونا ہے، ملک کا حاصل ہونا، زمین کا فتح ہونا، تعداد کا بڑھ جانا، یہ اصل چیز نہیں۔ مسلمان اللہ کو راضی کرے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو، وہ کامیاب ہے۔ حالانکہ 313 ہیں، اگر یہ 2 صحابہ آ جاتے 315 ہوتے۔ سوچیں غزوہ بدر آپ نے سنا ہوگا کہ کتنی قلت تھی لوگوں کی، ہتھیار کی، سواریوں کی، ہر چیز کی، لیکن حضرت حذیفہ، ان کے والد حضرت یمان، دونوں بدری صحابہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ تم دونوں نے ابو جہل سے وعدہ کر لیا۔ دیکھو نا، وعدہ کس سے ہو رہا ہے؟ اس امت کا فرعون جس کو کہا جاتا ہے، دشمن ہے، اور کس کے خلاف؟ کہ بھی مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑیں گے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زبان کے پکے رہیں۔ یا آپ نے ایک امت کو ایک نمونہ پیش کیا، ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے، کہتے نا کہ اپنے وعدے کے پابند رہو، اپنی زبان کے پکے رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ کیوں؟ ذرا غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان ہر حال میں کامیاب ہوتا ہے اللہ کا حکم پورا کرنے کی وجہ سے۔ اگر جہاد جیسا عمل اللہ کے حکم کو توڑ کر بھی اگر کیا جائے تو اللہ کی مدد شامل نہیں ہوگی۔ آپ نے ان دونوں صحابہ کو منع کر دیا، نہیں آپ دونوں شامل نہیں ہو سکتے تم۔ اسی لیے ایک اور واقعہ ہے سیرت کی کتابوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ، مشہور واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص سے کچھ معاملہ طے ہوا۔ آپ نے ان سے کہا کہ وہ آدمی نے آپ سے کہا میں ابھی تھوڑی دیر میں آؤں گا، آپ انتظار فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن انتظار فرمائے۔ غالباً ہم میں سے ہر ایک نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی بات پر 3 دن انتظار کیے۔ لیکن ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے، 3 دن انتظار کرنا پریکٹیکلی کیسے ہے؟ جب ایسے واقعات ہم سنتے ہیں تو فوراً دل میں ایک ڈاؤٹ آتا ہے۔ جب اس ڈاؤٹ کو کلیئر نہیں کریں گے تو ایسی چیزیں کیا ہیں، دل میں شک پیدا کرتے کرتے سیرت پر شک پیدا ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ کیا پاسبل؟ کیا نماز نہیں تھی؟ کیا ان کے لیے باتھ روم جانا نہیں تھا؟ کیا ان کے لیے کھانا نہیں تھا؟ 3 دن کیسے؟ واقعے کا انکار کر دو بس، یہ تو کوئی عقل میں آنے،
قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بڑے وفادار ہیں، اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں، اپنے عہد کو۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص سے معاملہ کیا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی دنوں تک انتظار کروایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا انتظار کرتے رہے۔ تو اس واقعے کے تحت میں محدثین نے دو باتیں لکھی ہیں، کیونکہ جب آپ سنیں گے نا کہ بھی 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، 3 دن کیسے ہوگا؟ ایک جواب کیا ہے اس کا؟ یہ ہے کہ نماز، ضروریات زندگی کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اہتمام کے ساتھ اس جگہ جو ہے نا آپ انتظار کرتے رہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ ایک وقت طے تھا، لیکن مثال کے طور پر 5-6 بجے میں آ جاؤں گا، اس نے کہا ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر 3 دن وہاں پر آپ نے انتظار کیا، شاید آ جائے گا، شاید کل آئے، شاید کل آئے۔ چوتھے دن وہ جب پہنچا تو اس نے کہا آپ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کے اس عہد پر، آپ کے اس وعدے کی پابندی پر وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی ہمیں سکھائی، جو خوبیاں اس امت کو عطا فرمائی اور جس پر امت کی آپ نے تربیت فرمائی، اس میں ایک بہت بڑی خوبی ہے آدمی اپنی زبان کا پکا رہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ اعتماد ہے۔ اعتماد سمجھتے ہیں؟ ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان اعتماد، بیوی کو شوہر پر اعتماد، باپ کو بیٹے پر اعتماد، بیٹے کو باپ پر اعتماد، دوست کو دوست پر اعتماد، ایک مریض کو ڈاکٹر پر اعتماد۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی بنیاد نماز نہیں ہے، اس کی بنیاد ذکر نہیں ہے، اس کی بنیاد 3 بنیادیں ہیں۔ زبان سے سچائی ہو، وعدے کا پابند ہو، امانت کا لحاظ رکھے۔ یہ 3 خوبیاں ایسی ہیں جب ہمارے اندر آئیں گی تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے اندر اعتماد، ٹرسٹ بلڈ کر سکتے ہیں، اور یہی اعتماد لوگوں کے دلوں میں اثر کرتا ہے کہ یہ سامنے والا سچا ہے، اس کی بات سچی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دینے کے لیے پہلی مرتبہ کھڑے ہوئے تو اس سے پہلے پورے مکے کے اندر آپ کے بارے میں 2 صفات دشمنوں کی زبان پر تھے، مسلمان تو دشمنوں کی زبان پر۔ وہ کیا تھے؟ الصادق الامین، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ جو آدمی سچا ہوتا ہے، سچا صرف زبان کا نہیں، سچا معاملے کا، سچا زبان کا، سچا، سبحان اللہ۔ ایک واقعہ میں عرض کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا۔ صلح حدیبیہ مشہور واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ان لوگوں نے عمرے کے لیے روک لیا، اور وہاں پر ایک معاہدہ ہو رہا تھا صلح کا، اور ادھر سے آئے تھے سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں مسلمان بنے۔ سہیل ابن عمر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ لکھ رہے ہیں، آپ یہ شرائط پر ہمارے ساتھ صلح کریں، اور ایک ایک شرط اگر دیکھیں گے نا تو ایسی شرط ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک شرط یہ تھی ابھی آپ یہاں سے واپس جائیں، ابھی آپ عمرہ نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، آپ کو پیچھے واپس مدینہ جانا ہے، ایک شرط۔ اس میں ایک شرط یہ تھی مکے کا کوئی آدمی اگر مدینہ آ جائے آپ اسے واپس کرنا پڑے گا۔ اسلام لا کر کوئی مکے سے اگر کوئی مدینہ آ جائے ہمارا آدمی، اسے واپس کریں گے۔ اور دوسری بات، مدینے والا کوئی ہمارے پاس آ جائے ہم واپس نہیں کریں گے۔ دیکھیں، سوچیں، یہ شرائط طے ہو رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات، اس پر میں اقرار کرتا ہوں، زبانی بات ہو رہی ہے، ابھی دستخط نہیں ہوا۔ اتنے میں سہیل ابن عمر کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان ہو چکے تھے، ان کے والد اور چچا جو ہے نا ان کو بیڑیوں میں، زنجیروں میں باندھ رکھے تھے، کسی طرح وہ زنجیروں سے نکل کر، وہاں سے نکل کر سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ دیکھیں سچویشن کیسی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مشکل سے آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے بچا لیں۔ سہیل ابن عمر نے کہا اس کو ہمارے حوالے کرو، اس آدمی کو ہمارے حوالے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہیل، معاہدہ ابھی طے نہیں ہوا ہے، دستخط نہیں ہوئی،
کہا نہیں، لکھا جا چکا ہے، آپ نے زبان دے دی ہے۔ سارے صحابہ کھڑے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جذبات تھے نا، اسی کو کہتے ہیں نا جذبات کی قربانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل کی طرف دیکھا، بڑے درد کے لہجے میں کہا، ابو جندل انطلق الی قومک، 3 باتیں آپ نے کہی۔ فرمایا ابو جندل ابھی اس وقت تم اپنے قوم کے پاس چلے جاؤ۔ ابو جندل نے کہا میں جاؤں گا تو یہ مجھے مار دیں گے۔ کہا نہیں ابو جندل تمہیں جانا ہے، صبر کرو، اللہ تمہارے صبر کے ذریعے سے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کے لیے راستے کھولیں گے۔ اور پھر تیسری بات فرمائی کہ ابو جندل ہم وہ لوگ ہیں، سبحان اللہ، ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان کے پکے ہیں، کبھی زبان کے بول کی جو ہے ہم خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یا اپنے امت کو تعارف فرمایا، امت کی تربیت فرمائی، ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان کے پکے، اپنی زبان کے پابند ہوتے ہیں، کبھی اپنی زبان کے خلاف نہیں کرتے۔ وہی ٹرننگ پوائنٹ تھی اسلام کی۔ صلح حدیبیہ جو ہے نا وہ اصل ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، انہوں نے جو جذبات کی قربانی دی تھی، دیکھو نا، ایک اپنا آدمی ان کے حوالے کرنا، اور ایسے موقع پر جس موقع پر مشرکین یعنی زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول فرمایا، کچھ ہی عرصے میں ایسی تبدیلی آئی، ہزاروں لوگ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح عظیم کی بشارت دے دی۔ اور وہ فتح عظیم یہ تھی، یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ ایک بعد دیگر اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کی تربیت فرمائی، اس تربیت کے اعمال میں ایک بہت بڑی چیز، مسلمان اپنے زبان کا پکا ہوتا ہے، یہ بات ایسے بہت صحابہ کی تربیت فرمائی۔ ایک غزوہ ہوا، ایک جنگ ہوئی، اور جس کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا قریب تھا ان کے ساتھ وہ جنگ جو ہے جیت دے۔ صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ان لوگوں کو ہم اگر یہاں پر اگر جیت دے گئے اور وہاں سے اگر کچھ لوگ قیدی اگر پکڑے گئے تو ہم ان سے پیسہ بہت وصول کریں گے، بڑے پیسے والے لوگ ہیں، ہم انہیں سے پیسہ وصول کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہوا یہ کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے اور کئی لوگ قیدی بن گئے۔ قیدیوں سے جو ہے نا جزیہ لے کر جو ہے نا معاوضہ لے کر چھوڑا جاتا تھا۔ ایک صحابی تھے، ان کے پاس ایک سردار کی بیٹی جو ہے نا قیدی بن کر آ گئی۔ لیکن مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ وہ صحابی نے کہا کہ تم پیسے دینا ہے دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو اس عورت نے کہا، سردار کی بیٹی تھی، اس عورت نے کہا کتنا چاہیے آپ کو؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں 1000 درہم، کیونکہ وہ صحابی کو 1000 کے اوپر گنتی آتی ہی نہیں تھی۔ صحابہ ایسے بھی تھے، سبحان اللہ، نحن امۃ امیہ، ان کو 1000 کے اوپر کوئی گنتی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا مجھے 1000 دے دو۔ 1000 معاملہ طے ہو گیا، بالکل طے ہو گیا۔ جب یہ معاملہ طے ہوا تو ان کے دوستوں نے دیکھا کہ بھئی اتنی سردار کی بیٹی قید ہو کر آئی ہے اور تم 1000 میں چھوڑ رہے ہو، یہاں تو ہزاروں وصول کر سکتے ہیں۔ تو وہ خاتون نے کہا نہیں، معاملہ طے ہو چکا ہے، انہوں نے جو ہے 1000 کی بات کہہ دی ہے، نہیں ہم ہزاروں لیں گے۔ یہ مقدمہ پہنچا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کی تربیت فرمائی، ایران کے ایک لشکر کا سردار ہرمزان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت ان کے پاس لایا گیا، اس کو قیدی بنا کر۔ بڑا اس نے اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف بہت کام کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزا کا فیصلہ سنایا، اس سے پوچھا کوئی تیری خواہش ہے آخری ہے تو بتا دے۔ اس نے کہا کہ مجھے بس مجھے گارنٹی دیجئے کہ آپ میری خواہش پوری کریں گے۔ کہا ضرور پوری کریں گے، اس وقت تک سزا نافذ نہیں ہوگی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا تیری خواہش کیا ہے؟ کہا مجھے ایک پیالہ پانی پلا دیں۔ اچھا بس یہی تیری خواہش ہے؟ پانی کا پیالہ لایا گیا اور اس کے پاس پیش کیا، اس نے ہاتھ میں پکڑا، پانی کو دیکھ رہا ہے، اور ہرمزان کہتا ہے کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اس پانی کے پینے سے پہلے آپ مجھے مار دو گے، مجھے آپ مار دو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تجھے امان دیتا ہوں، جب تک یہ پانی تو نہیں پیے گا اس وقت تک میں تجھے ماروں گا نہیں۔ ہرمزان نے اس پانی کو زمین پہ پھینک دیا۔ شرعی اعتبار سے کچھ بھی کیا جا سکتا تھا،
ٹیکنیکلی طور پر اس آدمی نے کیا کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے نا اس لائن میں بات کر کے ان کو جو ہے جب تک یہ پانی نہیں پیوں گا، آپ نے کہا اس وقت تک آپ مجھے نہیں ماریں گے. حضرت عمر نے فرمایا تو نے مجھے دھوکہ دیا، میں تجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، جا تو آزاد ہے. کیا تجھے سوچنے کی بات ہے، وہ ہرمزان پانی پھینکا کیوں؟ اس کو یقین تھا کہ مسلمان اپنی زبان کا پکا ہوتا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. واقعات نہیں ہیں، واقعات تربیت کے لیے ہیں، سوچنے کے لیے ہیں، زندگی بدلنے کے لیے ہیں. یہ اسے یقین تھا کہ مسلمان اپنی زبان کا پکا ہوتا ہے چاہے کوئی بھی ہو. میں نے پانی پھینکا ہے، میں ایک غیر مسلم کو یقین ہے دوستو. اب یہ خاتون آئی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ لے کر، میرا فیصلہ کیجئے، یہ صحابی انہوں نے 1000 کی زبان دے دی اور آپ کے ساتھی مجھ سے ہزاروں طلب کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قصور ان صحابی کا ہے، اس لیے کہ ان کو 1000 سے اوپر گنتی نہیں آتی، لہذا جو زبان بات دے چکے ہیں اس پر فیصلہ ہوگا. 1000 لیا گیا، وہ سردار کی بیٹی کو جو ہے نا آزاد کیا. جیسے ہی وہ آزاد ہوئی، ادھر ہرمزان بھی مسلمان ہوا اور ادھر جو ہے یہ سردار کی بیٹی بھی اسلام میں داخل ہو گئی. اسلام ایسے ہی دنیا میں نہیں پھیلا، اسلام دنیا میں ایسے ہی نہیں پھیلا، ایسے اخلاق پیش کیے گئے. یہ سوچنے کی بات ہے. ایسے اخلاق پیش کیے گئے، ایسی خوبیاں نبوت والی صفات پیش کی گئی. اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں، مسائل بہت ہیں، مسائل کا حل کیا ہے؟ بڑا بہترین بعض جملے ایسے ہیں جو ہم جو ہے سنہرے الفاظ میں لکھ لینے کے قابل ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. آدمی پریشان ہے کہ مسئلوں کا حل کیا ہے، سلوشن کیا ہے، اتنے پرابلم ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسے محدث فرماتے ہیں اس امت کے آخری طبقے کی پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ وہی حل ہے جو اس امت کے پہلے طبقے نے سلوشن کیا ہے. اس امت کا پہلا طبقہ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، پہلا طبقہ جو سلوشن پیش کیا. وہ سلوشن کیا ہے؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو قوموں کے سامنے پیش کیا، زندگی کو پیش کیا، جس سے ان کے اندر اعتماد پیدا ہوا. تو اعتماد عبادت سے نہیں آتا، اعتماد سچائی سے آتا ہے، اعتماد امانت سے آتا ہے، اعتماد وعدے کی پابندی سے آتا ہے. ایک آدمی سوچیں، چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھ لیں. آج ایک آدمی اللہ معاف کرے، میں کسی سے بات کر رہا ہوں، وعدے کی پابندی، وعدہ کر رہے ہیں، ہاں میں یہ کروں، لیکن اللہ بعض مرتبہ اس وقت دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے نہیں کرنا ہے، بس ٹالنا ہے. یہ بہت بڑا گناہ لکھا جاتا ہے اس کے نام اعمال میں. ایک آدمی کسی کو زبان دے رہا ہے، ایک آدمی کسی سے بات کر رہا ہے، کل میں کر لوں گا یہ کام، نہیں نیکسٹ ویک یہ بات کر لیں گے. اس بولتے ہوئے اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ بس ابھی اس وقت جان چھڑاؤ، یہ کسی طرح یہ بات یہاں سے جائے. نیت تو اللہ دیکھ رہے ہیں. اس موقع پر وعدہ خلافی کی بات. ہاں اگر کوئی شخص سچے دل سے وعدہ کرے، زبان دے، پھر بعد میں کوئی عذر پیش آ جائے، مجبوری پیش آ جائے، وہ تو اللہ بھی بہتر جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ خوبیاں، یہ صفات ہمیں نصیب فرمائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد تو بہت بڑی چیز ہے. سب سے پہلا عہد تو اللہ نے ہم سے لیا، ہم سے پوری مخلوق سے عالم ارواح میں لیا. الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ آدمی سوچے اس عہد کی پابندی میرے اندر کتنی ہے. قالوا بلا، سب نے کہا، ایک ایک مخلوق. اب کوئی کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے. کسی کو یاد ہے؟ اگر کوئی اٹھ کے کھڑا ہو مجھے یاد ہے تو پھر سب اس سے مصافحہ کریں گے. بھی ماشاءاللہ عالم ارواح میں آپ کو یہ یاد ہے. تو بہت سی چیزیں ہمیں 10-15 سال پہلے کی یاد نہیں ہوتی، تو وہ عہد کہاں سے یاد رہے گا. لیکن علماء نے اس حدیث کی تشریح میں بڑی بہترین بات لکھی ہے. انسان جو توحید پر پیدا ہوتا ہے اسی عہد کا وہ ریفلیکشن ہے. حدیث میں آیا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ فطرت پر پیدا ہونا ہر بچے کا، یہ اسی عالم ارواح کے عہد کا اثر ہے جو بچہ دنیا میں فطرت پر، توحید پر آ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں عہد کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن پاک ہم سمجھتے ہیں یہ آپشنل چیز ہے، نہیں،
یہ بہت اہم چیز ہے. اس سے دیکھیے نا، اگر ہم اس چیز کو گھر کے اندر لائیں گے، گھر میں اعتماد پیدا ہوتا ہے. شوہر کو بیوی پہ، بیوی کو شوہر پہ اعتماد والی خوبیاں اور صفات ہیں یہ. لیکن جب آدمی زبان سے جھوٹ بولنا شروع کر دے، جب معاملے کی وعدے کی خلاف ورزی شروع کر دے، بس اس پہ ٹرسٹ، اسی لیے منافق پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. وجہ اس کی یہ کہ اس کے اندر یہ خصلتیں فطری طور پر پائی جاتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ان سے بچایا. لیکن جب تم زبان دو تو زبان کے پکے رہو، اپنی زبان کے پابند رہو. میں ایک مسلمان ہوں، ایک غیر مسلم یہ یقین کرتا ہے کہ مسلمان اپنی زبان کا پابند ہے. کتنی سیرت کے اندر واقعات ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.